اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور 160 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو سخت دل ہو جاتے تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے باہمی معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر جب پختہ ارادہ کر لیں تو پھر ڈٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ ناظرین، اس آیت کی لغوی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما صلہ ہے، جیسا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ میں ما بمانی صلہ تم کے ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ یعنی نرم دل ہو اچھے اخلاق کی وجہ سے اور تمہاری کثرت نرمی کی وجہ سے اگر تم ان کی طرف غصہ یا درست لہجہ اختیار کرتے تو وہ بچھڑ جاتے یا پھر منتشر ہو جاتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم برے اخلاق والے ہوتے۔ یہاں پر علامہ کلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں سخت رو اور فعل میں سخت دل۔ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کرو جن سے احد کے دن خطا ہو گئی تھی، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کی شفاعت کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے رائے طلب کرو تاکہ جان لو کہ ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں کیا ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں ما موصولہ ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان قصورواروں کو جن کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، سزا تو کجا سرزنش تک بھی نہ کرنا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و محبت سے پیش آنا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھی جس سے اس نے اپنے محبوب کو متصف فرمایا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا وسیع، رحمت اتنی عام اور عفو و حلم اتنا بے پایہ نہ ہوتا تو حق کے متلاشیوں کا اتنا جمگٹا کیسے ہوتا؟ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض شرم کے مارے اور بعض سزا کے خوف سے دور بھاگ جاتے۔
ناظرین، غزوہ احد بے مثال لیڈرشپ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جب بھگدڑ مچی تو ایک وقت سرور کائنات سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 700 میں سے صرف 13 جانثاروں کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، اور کفار کی تمام طاقت کا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اکھڑ جاتے تو اسلام کی موت ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بفضل تعالی اپنے بے مثال عزم و صبر، شجاعت اور حکمت عملی سے ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ فتح میں تبدیل کر دیا۔ فتح اور شکست کی وہ مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کے جانثاروں نے جس طرح اپنے سینوں اور پیٹھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو روکا، یہ محبت بھی کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوئی۔ مشہور فرانسیسی تاریخ دان پروفیسر لیموئر تجزیہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اگر لیڈرشپ کم از کم اسباب، کم از کم وقت کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ مقاصد حاصل کرنے کا نام ہے، تو تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بازی نہیں لے سکتا۔ امریکی مصنف مائیکل ہارٹ کے مطابق اگر لیڈرشپ کا مطلب مستقبل پر اثرات چھوڑنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق والا کہا ہے۔ مذکورہ آیت میں جنگ احد کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے کچھ خصوصی پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی روشنی میں لیڈرشپ کی تربیت ہونی چاہیے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ آپ نہایت نرم خو، نہایت مہربان اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا، اس میں کچھ لوگوں کا کردار نہایت قابل افسوس تھا۔ عین جنگ سے پہلے فوج کا تیسرا حصہ علیحدہ ہو کر واپس مدینہ کو چلا گیا۔ یہ ایک طرح سے غداری تھی۔ پھر جنگ کے دوران حکم عدولی اور جنگ سے بھاگنے کا جرم بھی کچھ ساتھیوں سے سرزد ہوا۔ عام لیڈرشپ ہوتی تو ہاری ہوئی جنگ جیتنے کے بعد انتقام کی لہر چل پڑتی، لیکن مدینہ میں ایسا نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلم، متانت اور نرم خوئی کی اعلیٰ ترین مثال تھے، انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ لیڈرشپ کے لیے تند خوئی اور سخت دلی زہر ہے، اسی لیے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ہر طرح کی لیڈرشپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنما کیس ہسٹری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی پرواہ یعنی کیئر نہیں کرتے تو وہ بھی نہ کرتے۔ ان کی محبت دراصل لیڈر کی ان سے اپنی محبت ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور حکومت کے کلی با اختیار سربراہ ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں سے، بھائیوں سے زیادہ پیار اور اپنے دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ اس کے بدلے ان کے ساتھی اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ ناظرین، مذکورہ آیت میں نرم خوئی کے علاوہ آپ کی کچھ صفات بہت نمایاں ہیں، جن کا میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ پہلی، وہ معاف کرنے والے ہیں، فار گیونگ۔ دوسری صفت درگزر کرنے والا یعنی ٹالرنٹ۔ تیسری صفت مشورہ کرنے والا۔ چوتھی صفت قوت فیصلہ والا، اور پانچویں صفت عزم صمیم رکھنے والا، اور پھر چھٹی صفت اللہ پر توکل کرنے والا۔ ساتویں صفت ساتھیوں کے لیے نیک خواہشات رکھنے والا۔ ناظرین، جدید انتظامی سائنس یعنی مینجمنٹ سائنس بھی ہزاروں تجربوں کے بعد اسی حقیقت پر پہنچ رہی ہے کہ مندرجہ بالا
جو میں نے پہلے عرض کی ہیں وہ خصوصیات ہر اچھے اور کامیاب لیڈر کے لیے بنیادی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر کوئی لیڈر کامیاب ٹیم بنا ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دل و جان سے کام کریں تو لازمی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ یہ صفات لیڈر اور اس کے مقلدوں کے درمیان گوند کی طرح سے ہیں۔ مجموعی حیثیت میں لیڈر کی طاقت اس کی قوت فیصلہ اور فیصلہ کے بعد اس پر ڈٹے رہنے میں ہے، اور مزید یہ کہ وہ ظاہری اسباب کے بہترین استعمال کے بعد اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اس کام میں صلاح مشورہ کیجئے۔ ناظرین، امام ابی عبداللہ القرطبی فرماتے ہیں کہ مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام میں سے ہے، اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائے سے کام لیتا ہے اسے معزول کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے، جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب سے، عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے، اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقل مند وزراء اور تجربہ کار عہدہ داروں سے مشورہ کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کے حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ انہیں مشاورت کی شان کا پتہ چل جائے، نیز مشورہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے اور امت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ صحابہ کے دلوں کو خوش کرنا اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھانا بھی مقصود تھا۔ ناظرین، علامہ محمد حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ طلب کرنے کا حکم دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل العقل اور کامل الرائے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا، اور مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو واجب قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ ان کو پسند آئے یا نہ آئے۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی خاص ہے، اس سے ان کاموں کے متعلق مشورہ طلب کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے عہد نہیں ہے۔ علامہ قلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں سے ملاقات یا جنگ کے مکر و فریب کے متعلق ان سے نظر و فکر کر لیا کرو۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم ان کے اطمینان قلبی کے لیے دیا ہے تاکہ وہ مایوس اور دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ عرب میں یہ مشہور بات ہے کہ کسی بات پر جب کوئی مشورہ نہ کیا جائے تو وہ کام ان کے لیے شاق گزرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کو مشورہ کی ضرورت نہیں، لیکن مشورہ کا حکم اس لیے دیا تاکہ آنے والی امت میں یہ سنت جاری ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کے لیے مشورے والا کسی شخص کو نہیں پایا۔ ناظرین، موجودہ جمہوریت اور اسلامی شورا دو الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ جمہوریت ایک مستقل دین ہے۔ جمہوریت میں ہر اہل اور نااہل کا ووٹ برابر ہے، پھر اس میں عوام کی اکثریت فیصلہ کن ہے، گویا فیصلوں میں انہی کو اللہ اور اس کے رسول کا مقام حاصل ہے، خواہ وہ سود کو حلال کر دیں یا زنا اور قوم لوط کے عمل کو۔ اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوئی شرط نہیں، اگر کہیں ہے بھی تو صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اس میں فیصلہ اکثریت کا ہی ہوتا ہے اور صدر اس فیصلے کا پابند ہوتا ہے، خواہ اسے غلط سمجھتا ہو یا صحیح سمجھتا ہو۔ ان کے ہاں مشورہ کا معنی اکثریت ہے، جبکہ اسلام میں امیر مشورہ لینے کا پابند ہے، مگر صرف ان امور میں جو قرآن و سنت میں مذکور نہ ہوں بلکہ تدبیری یا انتظامی قسم کے ہوں۔ امیر مشورہ ان لوگوں سے لے گا جو اس معاملہ میں رائے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ مشورہ کے بعد آخری فیصلہ امیر کا ہوگا۔ اگر وہ مناسب سمجھے تو اکثریت کے فیصلے پر عمل کرے، اور اگر کم لوگوں میں زیادہ اہلیت والے لوگ ہونے کی وجہ سے ان کی رائے کو بہتر سمجھے تو اس پر فیصلہ کرے، کیونکہ فیصلوں کے نتائج کا آخری ذمہ دار امیر ہی ہوگا، اکثریت نہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے فیصلے پر عمل کرے گا، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی یا اپنی کم عقل و فہم پر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم عزم کر لو، عزمن کے معنی ہے کسی بات کا فیصلہ کر کے اس پر پھر پختگی سے جم جانا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی معاملہ کو حتمی اور قطعی کرنے کے ہوتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خوب غور و فکر، بحث و تمہیز کے بعد جو فیصلہ کیا جائے اس کو عملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کسی کام کے کرنے میں لگ جانا عزم نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء لوط نے لکھا ہے کہ العزم والحزم واحد، پختہ اور سخت و بلند ہونا ایک ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بات طے کر لینے کے بعد پھر تذبذب کا شکار ہو جانا بغیر پیغمبر کی شان نہیں، اور نہ مومن کو ایسا کرنا زیب دیتا ہے، کیونکہ اس سے دل میں کمزور اور مزاج میں تلون پیدا ہوتا ہے۔ فتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ بعض اوقات لوگ توکل کو غلط معنی دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر منصوبہ بندی کرنے والے اور تمام حاضر ذرائع کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والا کوئی ہوا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی عقل اور قوت سے جو ممکن ہو وہ کرنے کے بعد نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا انحصار توکل ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمائی اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ وہ مسجد کے باہر اپنے اونٹ کو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کھلا چھوڑ آیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مضبوط رسی سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ ناظرین، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے کو توکل کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے غیر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ سمجھے اور نہ ہی رزق کا مالک اور اپنے اعمال کی جزا کسی غیر سے رکھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، منتر نہیں پڑھتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں انہی میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا،
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاشہ تم پر سبقت کر چکا ہے، یعنی وہ پہلے بول پڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو اسی طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے جیسا کہ میدان بدر میں کی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ اپنی مدد کھینچ لے جیسا کہ میدان احد میں کیا تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکتا۔ اس لیے تمام امور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اس کی مدد فرمانبرداروں کو حاصل ہوتی ہے جبکہ گناہ زوال نعمت اور مغلوبیت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے صحیح ایمان اور تقوی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازمی ہی تھا۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اسی طرح پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا۔ مدد تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اگر وہ مدد نہ کرے تو پھر کسی کی مدد کارآمد ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اقدس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔